أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پہلی بار تعلیم نسواں کی جانب سے خلاصہ قرآن لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس میں مختصر قرآن کا تعارف ہوگا اور قرآن کے مرکزی مضمون کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. یہاں ہمارا مقصد ہو ترجمہ کرنا نہیں ہے، اور اگر اس خلاصے میں کہیں کہیں صحیح احادیث کی ضرورت پیش آ جائے وہ بھی انشاءاللہ واضح کیا جائے گا. ویسے قرآن کا مختصر تعارف کرتے ہوئے اس کام کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ تعارف قرآن ویسے قرآن محتاج تعارف تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے مراد یہاں یہ لینی ہے کہ کچھ قرآن کے اوپر عالمی اعتراضات ہوئے ہیں، اس کو لیا جائے گا اور قرآنی فضیلتیں بتائی جائے گی. اور آج ہم دور کیوں ہو رہے ہیں اس سے متعلق بتایا جائے گا. کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان نے سکھایا ہے، اس کی تردید کی گئی ہے کہ ان کی زبان جس طرف وہ منسوب کر رہے ہیں، جس کی طرف وہ نسبت دے رہے ہیں، وہ عربی نہیں ہے، وہ عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن عربی میں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے سورہ نحل سورۃ نمبر 16 کی آیت نمبر 103 میں کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ عقل مند نہیں تھے، آپ عقل مند تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت سورۃ نمبر 29 کی آیت نمبر 48-49 میں آپ تلاوت بھی نہیں جانتے تھے اور آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور آپ امی ہونے کے بعد ایسا قرآن کیسے لا سکتے ہیں؟ اس کے بعد کسی نے یہ کہا کہ آپ اس ذریعے سے دھن و دولت چاہتے ہیں، دولت کمانے کے لیے قرآن پیش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے مالدار تھے. ہاں، نبوت کے بعد
آپ پر ایسے حالات آئے کہ آپ کے پاس کئی مہینوں تک چولہے نہیں جلے، پھر انہوں نے ایک ناکام کوشش کی کہ آپ کے پاس ایک پیشکش کی عرب کے لوگوں نے کہ آپ یہ دعوت چھوڑ دیں۔ انہوں نے کئی طریقے سے یہ بتایا کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار مان لیں گے، یا اگر آپ کسی حسین لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی آپ کو دے دیں گے، یا آپ کسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں تو ہم علاج کرائیں گے۔ لیکن آپ نے ان تمام پیشکش کو ٹھکرا دی اور سورہ فصلت تلاوت فرمائی۔ آج بھی دنیاوی جو نیتائیں ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں، ان کے سامنے ہم یہی سورت تلاوت کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت تلاوت فرمائی تھی۔ اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ قرآن بنی نوع انسان کے لیے ایک قانونی دستاویز رکھتا ہے، قانونی دستاویز دیتا ہے۔ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ سورہ حجر سورۃ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذمہ داری رب نے لے لی ہے، نازل اسی نے کیا ہے، بھلا کوئی ہے جو ہمت کرے کہ اس میں تبدیلی لائے۔ یہ قرآن نصیحت ہے اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور سب سے بڑی نعمت بھی ہے، جس کے بارے میں سورہ یونس سورۃ نمبر 10 کی آیت 57-58 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن رحمت ہے۔ کس کس جگہ پر ہے؟ دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے۔ صحابہ اس کو پڑھے اور پھیلائے، پوری دنیا میں چھا گئے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، کتاب نمبر 39 باب نمبر 23 حدیث نمبر 4753 4753 میں کہ برا بن عازب کہتے ہیں قبر میں سوالات ہوں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کی نظر میں عربی زبان کتنی محبوب ہے۔ ویسے بقیہ زبان بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو آدمی عمل کیا ہوگا وہ کہہ سکے گا، جواب دے سکے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے 14 سوال ہوگا ما یدریک، تجھے کیسے پتا چلا؟ جو عمل کیا ہے تب تو کہہ رہا ہوگا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، اور کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ کر کے دکھا دیا اپنے عمل سے۔ تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ عمل سے، قول سے، پوری زندگی لگا دینا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ کافر اور منافق سے سوال ہوگا، گناہگار سے سوال ہوگا تو وہ جواب دے نہیں پائے گا۔ وہ کہے گا ما یدریک کا جواب
میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے۔ تو پھر یہ فرشتے ان پر یہ کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ پڑھا نہ اس کو فالو کیا، اس کے مطابق چلا، کتنا اہم کام کے لیے انسان کو بھیجا گیا اسی کو بھول گیا، پھر اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہو گیا، اللہ سے غافل ہو گیا، قرآن سے غافل ہو گیا، حضور کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے غافل ہو گیا۔ کس قدر گئے گزرا انسان، جس کام کے لیے بھیجا گیا وہی کام نہیں کیا۔ پھر اس کو ہتھوڑے سے دو کانوں کے درمیان مارا جائے گا۔ دو کانوں کے درمیان کیا ہے؟ دماغ ہے، استعمال میں نہیں لایا، قرآن کو نہ پڑھنا چاہا، نہ سمجھنا چاہا، نہ سننا چاہا، نہ عمل کرنا چاہا، نہ تبلیغ کرنا چاہا۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب نمبر 23 میں، باب نمبر 67، حدیث نمبر 1338، 1338 فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کرنا یعنی قرآن کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ کتنی بڑی نیکی سے محروم ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، قرآن کی فضیلت سے متعلق آئی ہے، کتاب نمبر 42، باب نمبر 16، حدیث نمبر 2910، 2910 کہ ہر حرف نیکی ہے اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اس طریقے سے الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور کوئی الف لام میم پڑھ لیا تو 30 نیکی حاصل کر لی۔ یہاں تک کہ قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، کتاب نمبر 48، باب نمبر 11، حدیث نمبر 2699 میں، جو قوم بھی اللہ کے کسی گھر میں بیٹھتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ رب العالمین اس کو سکون نازل کرتے ہیں، فرشتے اس پر بچھائے رہتے ہیں رحمت کے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ملے اعلیٰ میں کرتا ہے۔ کیسی بڑی نعمتیں ہیں جس سے ہم آج منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جس آدمی کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کو اپنا حسب نے اسے آگے جانے سے روک دیا۔ عمل کی کتنی اہمیت ہے، اس کام کی کتنی اہمیت ہے، اندازہ کیجیے۔ بخاری کی اور حدیث لیں گے، کتاب نمبر 66، باب نمبر 20، حدیث نمبر 5027 میں عثمان رضی اللہ عنہ سے ثابت کردہ حدیث ہے، روایت کردہ حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن پڑھے، پڑھائے، سیکھے، سکھائے، دنیا کا بہترین انسان ہے وہ۔ آج ہم اس نعمت سے کتنی دور بھاگ رہے ہیں، غور کرنے والی بات ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے۔ سورہ شورى سورۃ نمبر 26 کی آیت نمبر 152 اور 155 تک اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ رب کی طرف سے نازل کردہ پیغام ہے، جبریل امین اس کو لائے ہیں، خالص عربی زبان میں ہے، آپ کے قلب پر اتارا گیا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو ایمان لایا اور شک نہیں کیا، آپ کے بتائے طریقے پر رہا، وہ قرآن کے حق کو ادا کیا۔ ویسے قرآن کے 5 حقوق ہیں، اس پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور اس کو پڑھا جائے۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 121 میں 121 میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کو پڑھا جائے۔ تیسرا حق ہے اس کو سمجھا جائے۔ سورہ نحل سورۃ نمبر 16 کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا کہ حق تلاوت، جیسے تلاوت کا حق ہے ویسے ادا کرے، جیسے فالو کرنے کا حق ہے ویسے فالو کرے،
اپنی مرضی سے نہیں، جب جی چاہا نہیں۔ چوتھا حق ہے عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ ذکر ہے اور یہ نصیحت ہے، اس کو کھول کھول کر بیان کیا جائے تاکہ سمجھ سکے۔ اور چوتھے حق میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا حکم دیا ہے عمل کرنے کے لیے، کہ شرک سے دور رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، طاقت ہو تو حج کے لیے جاؤ، زنا سے دور رہو، کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، بیواؤں یتیموں کی مدد کرو، اپنی حرکتوں کو سنوارو، اخلاقی بیماریوں سے دور رہا کرو۔ جیسے تم عمل کرو گے نتیجہ ویسا ہی ہوگا، نتیجہ عمل پر ہوتا ہے۔ تم جتنا اچھا عمل کرو گے نتیجہ اتنا ہی بہتر رہے گا۔ تم جیسے بیج بو گے ویسا ہی پھل نکلے گا۔ آج کل کہہ کے بات کو مت ٹال دو، ابھی گناہ کو چھوڑ دو۔ اگر جو کام آج اچھا نہیں ہے تو کل کیسے اچھا ہوگا؟ آج کل میں کر کر کے انسان اپنی زندگی پوری کر دیتا ہے، اسے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اور پانچواں حق ہے پہنچایا جائے۔ سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 67 میں 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کا تبلیغ کریں، اس کو پہنچائیں، رسالت کا حق ادا کریں۔ پھر آج ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید اور آخری امت ہم پر فرض ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے جو حکم دیا اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت برپا کیے گئے ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ نیکیوں کو پھیلاؤ، پرچار کرو نیکیوں کا، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو سب کام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد چیلنج کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر لے کر آؤ اس جیسی کوئی کتاب۔ سورۃ طور سورۃ نمبر 52 کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے بتایا کہ لاؤ پورا قرآن لے آؤ، اس جیسا پورا قرآن لے آؤ۔ اگر یہ انسان کی کتاب ہو، انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو، تو تم بھی لے کر آؤ جیسی کتاب کو۔ سورہ ہود سورۃ نمبر 11 کی آیت نمبر 30 میں بتایا گیا کوئی 10 صورتیں لے آؤ، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو 10 صورتیں لاؤ۔ سورہ یونس سورۃ نمبر 10 کی آیت نمبر 138 میں بتایا گیا کوئی ایک صورت لے آؤ، اگر 10 نہیں لا سکتے ہیں تو ایک لاؤ۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ حصہ لے آؤ، تب بھی نہیں لا سکے۔ کہہ دیا گیا سورہ اسراء سورۃ نمبر 17 کی آیت نمبر 87 اور 88 میں تمام انس و جن ایک دوسرے کی مدد کر کر اس جیسا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکے، لا ہی نہ سکے۔ اس لحاظ سے یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں ہے؟ ترتیب بڑی اچھی ہے، ترتیب بڑی اچھی ہے اس کی، جتنے بھی قوانین ہیں اس میں وہ انصاف پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک قانون کو دیکھیں، یہاں شادی شدہ اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی گردن کو مار دو، شانتی آ جائے گی۔ قتل کر رہے ہیں، قصاص، قتل کر دو، امن آ جائے گا۔ کر کے تو دیکھو پتہ چل جائے گا، نافذ کر کے دیکھو اس قانون کو۔ پھر بتایا گیا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے جنہوں نے عمل نہیں کیا، اعتراضات کر رہے ہیں اسلام پر،
بڑی تعجب کی بات ہے۔ قرآن معجزہ اس حساب سے ہے کہ آئندہ آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی اس میں ہو بہو ہے کہ ایسا اور ایسے ہوگا، ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک اور ہمارا غلط فہمی کا شکار ہونا کہ یہ کتاب مشکل ہے، ہم کہاں پڑھ سکتے، کیا خبر میں یہی جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ قمر سورۃ 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 ان تمام میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے اسے آسان کیا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو یاد کی جاتی ہے۔ ہم کیوں دور ہو گئے؟ اس کتاب سے ہم دور کیوں ہوئے ہیں؟ ہم نے چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں یہ سمجھ لیا ہے کہ چند صورتیں پڑھ لیں سے فائدہ ہو جائے گا۔ ہم نے سورہ یاسین کو لیا ہے، سورہ رحمان کو لیا ہے، ہماری طرف سے فضیلت بنائی ہے، غلط فضیلتیں ہم شکار ہو چکے ہیں اور پھر ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، بغیر دلیل کے ہم کام کرتے ہیں، بغیر پروف کے ہم کام کرتے ہیں۔ اب ایک اور بات ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے ہم قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اگر ایسا دیکھا جائے تو جو حفاظ ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، کتنے بار وضو کریں گے، کتنے وقت بار بار وضو میں لائیں گے؟ اللہ نے یہ بات جو بیان کی ہے سورہ واقعہ کے اندر لا یمسہ الا المطہرون، کہ ان کا اعتراض تھا کہ شیطان اس کو لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا رہے ہیں، اس پر اللہ نے تردید کی، کہا کہ اس کو فرشتوں جو مطہر پاک فرشتے لا کر کے اللہ تعالیٰ جو وحی کی شکل کر رہے ہیں تو یہ فرشتے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، نہ کہ شیطان دے رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کام کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ فتنے کی جڑ ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں کہ ٹی وی رات دن 24 گھنٹے ہمارے پاس لگتا ہے، بیکار کاموں میں ہم اپنا وقت بسر کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں یا نہیں پڑھیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہم کچھ وقت نکال لیتے ہیں اخبار کے لیے، نیوز پیپر پڑھنے کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، میسیجز کرنے کے لیے، انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کے لیے، لیکن وقت نہیں نکالتے قرآن کے لیے۔ حالانکہ یہ کتاب، یہ قرآن دنیا میں رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ مسلم کی حدیث ہے، کتاب نمبر 6 باب نمبر 42 حدیث نمبر 804، لوگوں قرآن پڑھو کیونکہ یہ سفارش کرے گا پڑھنے والوں کے لیے۔ اندازہ کیجئے ہماری کامیابی کا راز کہاں ہے؟ اسی قرآن میں ہے۔ اس دنیا میں رحمت اور آخرت میں رحمت، خبر میں رحمت، اور ہم اس رحمت سے بہت دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے سلسلے قرآن، خلاصہ قرآن کے جاری رہیں گے۔ آج مختصر تعارف تھا، انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں ایک نظر میں ہم قرآن کو سمجھنے کی اور ان لوگوں کے مقابلے کے لیے، جیسے عیسائیت پھیل رہی ہے، عیسائیت ہم سے آگے، یہ لوگ قرآن پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط طریقے سے بتا رہے ہیں، ہم اتنے قابل رہیں، ہم اتنا سمجھیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں اور ہم اس کتاب کو گلی گلی چپا چپا ہر کان تک سنانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے عمل کو قبول فرما، ہماری کوششوں کو قبول فرما اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔